قابل احترام معززین شہر، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری بہن بیٹیوں اور بچیوں، آج کا یہ پروگرام فکر حسین کے عنوان سے معنون ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا فکر حسین کے عنوان سے ہر سال منعقد کرنے والے، یہ پروگرام ترتیب دینے والے ہمارے یہاں کے نوجوان، ہمارے تمام ساتھی، ہمارے بھائی الطاف حسین صاحب، بھائی ولید مصطفیٰ صاحب، اور بھی بہت سے شہزادے ہیں جو مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ سب کا نام یاد بھی نہیں رہتا، نام لینا بھی مشکل ہے۔ یہ تمام ہی ہمارے شہزادے، ہمارے نوجوان خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ان سب کو ہم شاباش دیتے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کی اس فکر کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں ترقیاں نصیب فرمائے۔ عنوان فکر حسین ہے، تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور جس طرح حضرت امام حسین دیگر اہل بیت عظام کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت میں، صحابہ کرام میں محبت تھی، اور وہی محبت کا سبق ہم تک بھی پہنچا ہے، اور اسی محبت کے سبق کو اور اسی فکر کو ہم نے بھی آگے بڑھانا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس فکر کو لے کر آگے بڑھے تھے، فکر حسین کیا ہے، وہ کون سی فکر تھی، وہ کون سا نظریہ تھا، وہ کون سا جذبہ اور وہ کون سی تعلیمات تھی کہ جن کو لے کر حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے، میدان عمل میں آئے، اور پھر اس فکر کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا، لخت جگر بھی نظروں کے سامنے کٹ کٹ کر گرتے رہے، خون بہتا رہا۔ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات، اور یہاں سے یہ سبق لے جانے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فکر حسین کیا ہے، فکر حسین کیا ہے۔ فکر حسین یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ میرے نانا کا دین ممکن ہے کہ اسے بگاڑ دیا جائے، اس پر ڈاکہ ڈال دیا جائے، تو حضرت حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے اور اس دین کے نفاذ کے لیے نکلے۔ یہ فکر حسین ہے کہ جو دین اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے وہ سارا دین صحابہ اکرام تک منتقل کیا، اہل بیت عظام تک منتقل کیا۔ اب اس دین کا نفاذ ضروری تھا، اس دین پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اس دین میں کسی قسم کی قطع برید، اس میں کسی قسم کا کوئی کمی پیشی کرنا، اس میں بدعات کو شامل کر دینا قطعاً گوارا نہیں تھا۔ یہی وہ فکر تھی جس کو لے کر حضرت حسین نکلے، اور اس فکر کے نتیجے میں ساری قربانیاں دے دی۔ بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، بچوں کی قربانیوں کو برداشت کیا، لیکن اپنی اس فکر سے پیچھے نہیں ہٹے، یعنی اس دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ جو دین اللہ نے قرآن کی شکل میں عطا فرمایا، نبی کی احادیث کی شکل میں عطا فرمایا، نبی کی سنتوں کی شکل میں عطا فرمایا، وہی دین جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی بدولت۔ تو یہ فکر حسین ہے کہ ہم بھی اسی دین کے مبلغ بنیں، اسی دین کے داعی بنیں، اسی دین پر عمل کرنے والے بنیں، اسی دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ حضرت حسین کی
فکر اور ان سے عشق کا تقاضا اور ان سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دین کہ جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا، حضرت حسین نے ہم تک پہنچایا، اسی دین کے مطابق ہماری انفرادی زندگی بھی ہونی چاہیے، ہماری اجتماعی زندگی بھی ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی کے تمام معاملات میں نبی علیہ السلام کا دین نظر آنا چاہیے۔ یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسے ہی فکر حسین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، فکر حسین کو پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب کربلا کا میدان لگا تھا، تلواریں چل رہی تھی، تیر برس رہے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اگرچہ ان کے سامنے اضطراری کیفیت تھی، ان کے سامنے مجبوری کا درجہ تھا، لیکن پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ فکر حسین ہے کہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی وہ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس عمل کے بارے میں سب سے زیادہ فرمایا وہ نماز ہے کہ حضرت حسین نے ان حالات میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، حالت جہاد میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، لہو بہتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ فکر حسین ہے۔ ذرا ہم سب غور کریں کہ حضرت حسین کی اس فکر پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے کہ صرف حضرت حسین کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے؟ کیا ان کی تعلیمات پر نہیں چلیں گے؟ وہ تو نماز تلواروں کے سائے میں بھی نہ چھوڑیں۔ اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ میرے نوجوان بھی سن لیں، میری بہن بچیاں بیٹیاں بھی یہ بات سن لیں، حضرت حسین کی عشق کی علامت یہ ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو قائم رکھنا ہے، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ انہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز عشق ادا کر کے دکھائی تھی۔ آج ہم تھوڑے تھوڑے حالات میں، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں بھی نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ فکر حسین کو سمجھ کر جائیں، فکر حسین نماز اس میں شامل ہے، نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فکر حسین کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں، حضرت حسین کی تعلیمات کا میں مطالعہ کرتا ہوں، حضرت حسین میدان میں آئے، بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ حضرت حسین صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ حالات آیا ہی کرتے ہیں، حضرت حسین جیسے حالات بعد میں کس پر آئے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں ہمیں صبر نظر آتا ہے، استقامت نظر آتی ہے، استقلال نظر آتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نظر آتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی تعلیمات ہیں، یہی فکر حسین ہے کہ ہماری زندگی میں بھی حالات بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں، میں تمہیں کبھی آزماتا بھی ہوں، میں تمہارے ایمان کو آزماتا ہوں، پرکھتا ہوں۔ کبھی خوف دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی بھوک دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی مال دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی مال چھین کر آزمایا جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، جزا فضا کرنے والوں کے لیے نہیں، صبر کا دامن تھامنے والے، استقامت کا پہاڑ بن جانے والے، ان کے لیے خوشخبری کا سامان ہے۔ تو میرے عزیزو، فکر حسین کو سمجھیں۔ آج کا یہ پروگرام اسی فکر کو آگے منتقل کرنے کے لیے ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھ لیں، حضرت حسین کی فکر کو صحیح طرح سے سمجھ لیں، تو کبھی بھی کسی غیر کو دین پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہ ہو، کبھی بھی غیر امت پر قابض ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ اگر امت مسلمہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیغام کو لے کر مضبوطی سے جم جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکیں، شمشیر و سنا کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکیں۔
یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، طوفان توحید جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ انشاءاللہ جب فکر حسین کو لے کر، توحید کے پیغام کو لے کر، حضور اکرم کی تعلیمات کو لے کر، صحابہ اکرام کی محبت کو لے کر اور اہل بیت عصام کے عشق کو لے کر جب ہم پیام امن کے جذبے کے ساتھ محبت کا پیغام لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آج یہی سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس پروگرام سے اسی فکر کو لے کر اپنے اپنے علاقے میں جا کر اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر میں خراج تحسین پیش کروں گا فکر حسین کے نام سے پروگرام منعقد کرنے والے بھائی الطاف حسین، بھائی ولید مصطفیٰ، دیگر اور ہمارے تمام نوجوان۔ اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں پیدا فرمائے، اللہ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں فکر حسین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔